جی میرے خیال سے واقعی سوچا جا رہا ہے کہ اسمبلی کی مدت کو جو ہے وہ بڑھایا جائے؟ کیا کہہ رہے ہیں راجہ ریاض صاحب؟ دیکھیے راجہ ریاض صاحب پر بعد میں آتے ہیں، لیکن یہ باز گشت ہم نے پہلے بھی سنی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو کہا جا رہا تھا کہ آئین میں اس کی گنجائش ہے کہ آپ 6 مہینے کی ایمرجنسی لگا سکتے ہیں. آئین میں اس کی گنجائش ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی ہو تو بھی آپ 6 مہینے کی مدت بڑھا سکتے ہیں. تو یہ مدت بڑھانے کا کانسیپٹ جو ہے یہ آئینی تو ضرور ہے، اور اس کے اوپر بات بھی ہوتی رہی ہے، کیونکہ جو جنگ چل رہی تھی بٹوین دا جوڈیشری اینڈ دا گورنمنٹ، تو اس میں جس طرح کے اشارے جوڈیشری سے مل رہے تھے اسی طرح کے ریاکشن حکومت کی طرف سے آ رہے تھے. تو لگتا یہ تھا کہ کہیں یہ معاملہ جو ہے لٹکا کے الیکشن کو اکتوبر سے بھی آگے نہ لے جائیں. تو یہ ایک وقت میں بات ہوئی تھی. لیکن یہ جو بات ہے یہ چونکہ اپوزیشن کے لیڈر ہیں اسمبلی میں، اور ان کا یہ کہنا کہ اگر حکومت ایسا فیصلہ کرتی ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے. اچھا، یہ ایک طرح سے اس مردے میں پھر سے جان ڈالنے والی بات ہے، کیونکہ یہ اگر اسمبلی کے اندر موجود اپوزیشن کے رہنما اگر یہ بات کریں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پس منظر ضرور ہے. میں یہ تو نہیں جانتا، نہ مجھے ابھی اس کا اندازہ ہے کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے، لیکن وہ جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کا ساتھ دیں گے. اور وہ میرے خیال سے نیچرل ہے. سب کو پتہ ہے کہ جب پی ٹی آئی نے استعفے دیے تھے، ان لوگوں نے نہیں دیے تھے استعفے، تو ظاہر ہے وہ حکومت کی خوشنودی کے لیے کوئی بھی فیصلہ ایسا کریں گے. لیکن یہ بخاری صاحب مجھے بتائے گا کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہو سکتا ہے یا پارٹی پالیسی؟ کیونکہ پارٹی کے حوالے سے تو ہم سن رہے تھے کہ پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشنز اب ہو جائیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جہاں تک وہ چونکہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہیں نا، وہ اپوزیشن میں تو ایز پی ٹی آئی لیڈر بیٹھے ہوئے نا. اصل میں یہ ایشو 2 بڑی جماعتوں کے درمیان ضرور ڈسکس ہوا ہے. اچھا، وہ ہے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز. اب یہ حوالہ آ جائے گا واپس پھر وہی دبئی کی ملاقاتوں کا، جس کی طرف شازیہ مری صاحبہ نے بھی اشارہ دیا ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ساری بھی جو خبریں چل رہی ہیں اخبارات میں، جو میڈیا چینل کے اوپر ٹاک شوز میں جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب ان کے نزدیک بےمانی ہے، کیونکہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. اچھا، یہ اس طرح کی پوزیشن اس وقت لی جاتی ہے جب پریشر بڑھانا ہو. کیا ملاقات تو ہوئی، کھانا وانا کھایا، بس آ گئے؟ میرے خیال سے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب اختلافات کی باتیں ہم سنیں نا بڑی پارٹیوں کے بیچ میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشو بنانا مقصود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی اتحاد بنتا ہے بڑی پارٹیوں کے بیچ میں، چاہے وہ انتخابی اتحاد ہے، چاہے وہ سیاسی اتحاد ہے، تو ہم چلتے ہیں ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں 2006 میں، 2005 2006 میں ایفرٹس کے بعد جو مشتاق جمہوریت ہوا تھا، اس میں بنیادی طور پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جس کے پاس بھی ایم این ایز کی تعداد زیادہ ہوگی وزیر اعظم اس کا ہوگا. اور اس کے اوپر عمل بھی ہوا. صحیح ہے. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے کہ طے شدہ. ہاں پاور شیئرنگ کا فارمولہ جو ہے وہ بڑی پارٹیوں کے بیچ میں دوبارہ طے ہونے کا مرحلہ شروع ہو گیا ہوا ہے. دبئی کو میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے کا آغاز ہے، نقطہ آغاز ہے. ہم سن رہے ہیں کہ اور بھی ملاقاتیں ہوں گی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ پہلے نہیں ہوگا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ وزیر اعظم بنائے گی، الیکشن کے بعد جس کے ایم این اے زیادہ ہوں گے. دیکھیں یہ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا یعنی ہسٹری کو بھی ریکال کرنا ہوگا اور گراؤنڈ سچویشن کو بھی دیکھنا ہوگا. سندھ جو ہے وہاں پر پیپلز پارٹی کی ڈومیننس سے کسی کو انکار نہیں ہے. اسی طرح سے پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو اکثریت ہے وہ یعنی مسلمہ ہے. اس کو آپ انلیس کے الیکشن رزلٹ اس کو انڈو کر دیں، لیکن یہ جنرل امپریشن یہی ہے. لہٰذا پیپلز پارٹی کی خواہش یہ ہے کہ اسے پنجاب میں کچھ سیٹیں مل جائیں تاکہ وہ اپنی سندھ کی جو قوت ہے اس کا استعمال کر سکے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر سندھ کی سیٹیں ملا لی جائیں، بلوچستان سے بھی آپ کو پتہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں ہیں، کے پی کے میں بھی کچھ ہیں، اور پنجاب میں بھی انہیں کچھ مل جاتی ہیں، ساؤتھ پنجاب خاص طور سے جہاں ان کا خیال ہے، تو وہ اگر 90 80 85 سیٹوں کے ساتھ آئیں گے تو ایک قوت بن جائے گی نا نیشنل اسمبلی کے اندر. تو یہ جو ہے یہ اب طے ہونا باقی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے دونوں بڑی پارٹیوں کے بیچ میں کہ کوئی انتخابی اتحاد ہوگا، جس کا مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا. کیونکہ دونوں ہی پارٹیاں جو ہیں یہ اعلان بھی کر چکی ہیں اور ان کی جو لیڈرشپ ہے اس نے کہا بھی ہے کہ ہم علیحدہ الیکشن لڑیں گے. ہاؤ ایور جو ہم نے دبئی کے حوالے سے بات سنی وہ یہ تھا کہ آصف زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہمارے 5 بڑے ہیں پنجاب کے، ان کے مقابلے میں آپ اپنا کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کریں. تو یہ بھی ایک طرح کا کڈ پروکو ہو سکتا ہے کہ اسی طرح سے پی ایم ایل این بھی ان سے تقاضا کرے کہ سندھ میں آپ ہمیں پھر تھوڑی سی گنجائش دیں. یہ ابھی فائنل شکل اس کی کوئی نہیں ہوئی ہے. وہ میں نے کہا نا کہ وہ اگر جب ایشو بنانے ہوتے ہیں نا تو اس طرح کے بیان آتے ہیں. مثلا نیر بخاری صاحب نے کہا کہ ہمیں شہباز شریف صاحب آئندہ کے یعنی اگلے پرائم منسٹر کے طور پہ قبول نہیں ہے. اب وہ نیر بخاری صاحب کی جو حیثیت ہے پارٹی میں وہ بھی ہمارے سب کے سامنے ہے.
ان کا یہ بیان جو ہے اسے پارٹی کا بیان نہیں کہہ سکتے ہم. یہ میرے خیال سے ایک درفنتنی چھوڑی گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیان جو ہے وہ اس طرح کا بھی ہے کہ اس کو جو ہے اس پر غور و فکر کیا جائے؟ کیونکہ کل ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، تو اب وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے بھی نہیں وزیر اعظم کے. نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے وہ تو آنے والا وقت ثابت کرے گا نا کہ نہیں وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. اچھا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جس طرف ہمیں جانا یہ دیکھیں یہ زیادتی ہے. ایک تو آپ ہمیں ڈیٹ دے دیتے ہیں کہ اس ڈیٹ پہ آ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ تو وقت ڈیٹ پہ میں ابھی قائم ہوں اپنے یہ تو پھر ڈیٹ پہ میں اپنی قائم ہوں. نہیں آتے. لیکن دیکھیں نا ایونچولیٹیز کا پتہ نہیں ہے. اب میں آپ آگے ہم نے تذکرہ کرنا ہے چونکہ بہت ساری باتیں اور ہونی ہیں. اچھا بخاری صاحب، ایک سوال جو بڑا امپورٹنٹ ہے جس کے بارے میں ہم بھی بات کرتے رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کب ہوگی؟ تو لوگوں کے لیے پھر یہ زیادہ میرے خیال میں دلچسپی کی صورتحال ہوتی ہے کہ آخر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ان کو کبھی بھی کسی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے، میں سمجھ رہا ہوں جس طرف اشارہ کر رہی ہیں آپ اعظم نذیر طارق صاحب نے جو کچھ کل کہا ہے، خاص طور سے نیب کی جو امینڈمنٹ تجویز کی گئی ہے، جو آرڈیننس آیا ہے جو یقینی طور پہ اگلے مرحلے میں اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر پیش ہوگا اپروول کے لیے. دیکھیے اس کی فلسفی سمجھنے کی ضرورت ہے. کو متعدد نوٹسز دیے نیب نے، وہ حاضر نہیں ہوئے. اسی طرح سے بزدار صاحب جو ہیں ان کو 13 نوٹسز دیے گئے، وہ 2 دفعہ آئے اور اب انہوں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا. اب یہ نیب جو ہے اس کو اتنا نان سیریسلی لینا جو ہے نا، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اسی حکومت نے جو امینڈمنٹس کی ہیں نیب میں، اس میں گنجائش بہت ہے. دیکھیے نیب کا پروسیس سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ 4 مرحلوں کا پروسیس ہے. پہلا یہ ہے کہ کمپلیٹ آئی، اس کی ویریفیکیشن ہونی ہے. دوسرا ہے کہ اس کی ویریفیکیشن کے بعد انکوائری ہونی ہے. ٹھیک ہے. انکوائری کے بعد انویسٹیگیشن ہونی ہے، تفتیش جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد ریفرنس بنے گا اور ٹرائل شروع ہوگا. ٹھیک ہے. جب تک انویسٹیگیشن نہ شروع ہو، نیب کے پرانے قانون کے مطابق آپ ملزم کو گرفتار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پہلے جو ہے جو اوریجنل نیب کا قانون تھا اس میں 90 دن کا ریمانڈ تھا نیب کے پاس. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے 14 دن یا 15 دن کا کر دیا. اب انہوں نے اس کو 30 دن کا کر دیا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو انہوں نے بہت بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اب آپ انکوائری سٹیج پر گرفتار کر سکتے ہیں. اچھا، تو یہ بڑی اب ڈیولپمنٹ اس کے لیے میں حوالہ دوں گا آپ کا. اس پہ تو بڑی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. اس پہ عثمان بزدار گرفتار ہو سکتے ہیں. لاسٹ آخری خان دفعہ صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں. جب کو نیب نے اٹھایا تھا تو آپ کو یاد ہے وہ 2 دن مہمان رہے تھے وہاں پولیس کا جو ٹریننگ جو اسکول ہے اس کا جو ریسٹ ہاؤس ہے اس میں. اس وقت بھی انہوں نے یہی پلی لے کے اپنی جان بچائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ابھی چونکہ انکوائری کی سٹیج ہے، انویسٹیگیشن کی سٹیج نہیں ہے، انہوں نے اچانک اس کو انکوائری سے انویسٹیگیشن بنا دیا ہے، لہٰذا ابھی میری گرفتاری کی سٹیج ہی نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی کے اوپر سپریم کورٹ نے ان کو ریلیف دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہا تو یہی جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی چیف اسپیسیفک لا ہے. اچھا. اعظم نذیر طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا. اگر ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہوتا تو ہم اب تک گرفتار کر چکے ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ قانون میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی انہیں گرفتار کرنے میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مشکلات پیش آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ ایک ملزم کو آپ نے نوٹس دیے، جس طرح میں نے حوالہ دیا آپ کو عمران خان کا یا پی ٹی آئی کے جو چیف ہیں ان کا اور عثمان بزدار صاحب کا، ان کو 10 نوٹسز ہوئے ہیں، وہ نہیں آئے نیب میں. ٹھیک ہے. تو کیا طریقہ ہے ان کو نیب میں لانے کا؟ جی ایک ہی طریقہ ہے نا کہ آپ نیب کو یہ اختیار دے دیں، یعنی وہ اگر وہ 2-4 نوٹسز کے بعد نہ آئیں تو آپ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں. تو ایک تو میرے خیال سے انہوں نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ پرسن سپیسیفک نہیں ہے، یہ چونکہ مشکلات پیش آ رہی ہیں نیب کو پروسیڈ کرنے میں، اس لیے ہم اس کی امینڈمنٹ لا رہے ہیں. اگلی جو بات آپ نے کرنی ہے نا وہ اس سے میں کافی پریشان ہوں، وہ ہے جی وہ میں نے کر بھی دی تھی اپنی ابتدائی میں، اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ حامد خان صاحب ایسے ظالمانہ قسم کے بیانات دے رہے ہیں کیونکہ حامد خان صاحب ایک پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا معتبر نام. دیکھیے ان کے بیانات کے 2 پہلو ہیں خاص، جو بڑے پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب تھے ان کو نکالنے کا فیصلہ جو ہے کہیں اور ہوا تھا اور عدالت کے فیصلے سے بہت پہلے ہو چکا تھا. انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ سٹیٹ کیا ہے کہ جو عدالت کا فیصلہ ہے یہ کہیں پہلے، بہت پہلے لکھا جا چکا تھا
سپریم کورٹ کو صرف استعمال کر کے وہ فیصلے کا اعلان کیا گیا ہے. بخاری صاحب اس کو کنفیشنل سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے. دس از اے ہاربل اسٹیٹمنٹ. اگر آپ اس کو دیکھیں تو پورے کا پورا جوڈیشل سسٹم گر جاتا ہے زمین کے اوپر. صحیح ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ نے فلمزی گراؤنڈز کے اوپر نہ صرف نکالا اس کو زندگی بھر کے لیے لائف پوری کے لیے نااہل قرار دیا. ایک ایسا پرائم منسٹر جو ووٹ کے ذریعے الیکٹڈ تھا جس کو آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا فلمزی گراؤنڈ پر. پاناما کی بات سی, پاناما میں کچھ نہیں ملا کیونکہ ان کا نام ہی نہیں تھا پاناما میں, تو اقامہ پہ اس کو نکال دیا. یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ جس چیز کی پرے نہیں تھی پٹیشن میں اس کے اوپر نکالنے کی بجائے جس کا ذکر تک نہیں تھا اس ایشو پر نکالا. یہ بھی کبھی نہیں ہوتا. ہاں وہی بات ہے نا, کیونکہ طے پہلے ہو چکا ہوا تھا. دوسری بات جناب وہ یہ اب اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے اور وہ ہے پی ٹی آئی کے الیکشن کے حوالے سے. اچھا, فیاض الحسن پی چوہان ٹی آئی کے الیکشن کے حوالے سے بھی دو اشخاص بولے ہیں. ایک تو فیاض الحسن چوہان صاحب, انہوں نے تو اس پورے پروسیس کو کرپشن قرار دے دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جناب اوورسیز پاکستانیز کا کتنا سرمایہ آیا اور وہ ہڑپ کر گئے اور پارٹی لیڈرشپ کے اوپر سیدھے سیدھے الزامات ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے وہ دھاندلی شدہ تھے. اب آ جائیں جناب ذرا تھوڑا سا حامد خان صاحب کی طرف. انہوں نے بھی پارٹی کے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو 2-3 مرتبہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی کوشش کی گئی. پہلی دفعہ یو سی لیول کے اوپر کرائے گئے تھے. اچھا, اس کے بعد جناب آئے اپنے حامد خان صاحب, انہوں نے کرائے. اس کے بعد آئے جسٹس وجید الدین احمد صاحب, انہوں نے کرائے. پھر اس کے بعد آئے تسنیم نورانی صاحب. تینوں ہی الیکشن کے رزلٹ جو ہیں وہ پارٹی کے چیف صاحب جو تھے انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیے اور تینوں ہی حضرات کو پارٹی سے آلموسٹ چھٹی ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ حامد خان صاحب بہت عرصہ ناراض رہے ہیں پارٹی چیف سے. بہت آخرلے دنوں میں جب زوال شروع ہو گیا تھا اس وقت ان کو دوبارہ منایا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سامنے اگر آپ رکھیں تو صورتحال تو بڑی خوفناک ہے. چاہے وہ پی ٹی آئی کے پارٹی الیکشنز تھے اس میں بھی ایکسپوز ہوئے ہیں ان کے جو پارٹی چیف تھے, اور چاہے وہ فیصلہ کروایا گیا تھا جو نواز شریف کے بارے میں. ان دونوں ہی ایشوز کے اوپر جو ان کی گفتگو ہے وہ میرے خیال سے آئی اوپنر ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ عدلیہ اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرے گی, اور جو پارٹی ہے ان کی پی ٹی آئی اس کی قیادت جو ہے وہ قاسم کے ابا وہ کیسے اس کے اوپر ریئیکٹ کریں گے, کیونکہ اٹس این ایکسپوجر. اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ داری کے وہ جو آنیسٹی کے وہ جو ٹرانسپیرنسی کے دعوے کیے جاتے تھے وہ سارے کے سارے فالس تھے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں. چیزیں ابھی اور بھی بہت ساری کور کرنی ہیں ہمیں, لیکن ایک چھوٹا سا کوئکلی ہم یہاں پر بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں.